أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ پر آ گئی جہاں پر اس کو ٹڈی کا پر ملا تھا۔ گویا وہ ان سب کو لے کر ٹڈی کا پر لے جانا چاہتی تھی۔ چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن قیم نے ٹڈی کا پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کرنا شروع کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے۔ ایک چیونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چیونٹی تھی، تو اس دوران ابن قیم نے وہی پر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ لیا۔ جبکہ اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ کی طرف چلی گئی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آئی، گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہی پر دوبارہ اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے۔ پہلے کی طرح ایک ہی چیونٹی وہاں پر اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ ابن قیم نے ایک بار پھر وہی پر اس جگہ رکھ لیا تو وہی چیونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چیونٹی پر حملہ آور ہوئے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا سارے پھر اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئے، گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہیں اس بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کریں۔ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے، کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹ بولتا ہے۔ معزز ویورز، جھوٹ کی بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے انسان خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ کفر بھی اس میں آ جاتا ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ بدبو کے باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی ہوتی ہے۔ معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرے معزز ویورز، ہمیں اس کہانی سے اور قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہی سبق ملتا ہے۔ آج کے بعد وعدہ کیجئے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔